السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. محترم سامعین، کلمہ شہادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی ارکان پر عمل پیرا ہو. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، جن میں ایک عظیم رکن حج ہے جو ہر مسلمان عاقل، بالغ، صاحب استطاعت اور قادر شخص پر فرض ہے. ابھی میں نے جو سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان پر حج کی فرضیت کو بتلا رہے ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر حج کو فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت ہے، جو قدرت رکھتے ہیں حج کرنے کی. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سی ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں ہم پر حج فرض کرنے، صاحب استطاعت پر حج فرض کرنے کی بات ہوتی ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ اے لوگو تم پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، تم کو چاہیے کہ بس حج کرو. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کو بتایا، وہیں اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا خذوا انی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے احکام و مسائل سیکھ لو. اور دوسری جگہ فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ میں تم سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں. احادیث کے مطالعے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ فریضہ کتنا اہم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فریضے کی بابت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس کی اہمیت بتا رہے ہیں. جہاں ہم کو حج کی فرضیت اور حج کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہم کو ملتے ہیں، وہیں آپ نے حج کی فضیلت بھی بتائی ہے تاکہ صاحب استطاعت اور قادر مسلمان کے اندر اس فریضے کی ادائیگی کا شوق و جذبہ پیدا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس کسی نے اللہ کے لیے حج کیا اور بیہودہ قول و فعل سے اجتناب کیا اور فسق و فجور کے کام سے بچا رہا، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس کی ماں نے جس دن اس کو جنم دیا تھا. دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور مقبول حج کا بدلہ جنت ہے. میرے محترم سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں جلدی کریں اور غفلت، تساہلی، ٹال مٹول سے اجتناب کریں، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس صحت رہے گی یا نہیں، مال رہے گا یا نہیں رہے گا، وقت فرصت رہے گی یا نہیں رہے گی، اور اس حال میں ہم اللہ سے ملیں کہ اس عظیم فریضے کی ادائیگی سے ہم محروم رہیں. اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں جو غفلت برتتے ہیں استطاعت ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں اس شخص کے لیے وعید سنائی گئی ہے. مجھے اس موقع پر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول یاد آ رہا ہے، جسے امام سعید ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن سعید ابن منصور میں ذکر کیا ہے، جسے امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التلخیص الحبیر میں صحیح قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا لقد حممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان له جد ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمین ما هم بمسلمین. میری خواہش ہوتی کہ میں چند لوگوں کو شہروں کی طرف روانہ کروں کہ دیکھیں کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ان پر کفار کی طرح جزیہ نافذ کر دوں، ان کا دعوی اسلام بیکار ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. محترم سامعین،
علماء نے امیر المؤمنین کے اس قول کو اپنی کتابوں میں تحذیراً اور تنبیہاً ذکر کیا ہے تاکہ صاحب استطاعت اور قادر شخص اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں غفلت نہ برتے اور اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس عظیم فریضے حج کی ادائیگی کما حق و ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔